محسن راؤ خواب محل کے کمرے میں اپنی بہن تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ دوسری جانب تانیہ کو جب راکال نے چائے وفات میں گرایا تھا تو تانیہ نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ تانیہ اتنا چیخی کہ کنویں کی مخلوق جاگ گئی۔ کنویں کی مخلوق نے جب دیکھا کہ کوئی چیختا ہوا چائے وفات میں گر رہا ہے تو ان بونوں نے فوراً سے اس کو کھولتے ہوئے تیل میں گرنے سے بچا لیا۔ اگر تانیہ اس کھولتے ہوئے تیل میں گر جاتی تو اس کی ہڈیاں اور ماंس اسی وقت گل سڑ جاتا اور اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا۔ کنویں کی مخلوق نے تانیہ کو گرنے سے بچا لیا اور اس کو تیزی کے ساتھ چائے وفات سے نکال کر ایک اندھیری سرنگ میں لے گئے۔ اندھیری سرنگ سے باہر وہ اسے کاشگن کی بستی میں لے گئے۔ کاشگن ایک بہت بڑا راجہ تھا، وہ بھی ایک دوسری مخلوق تھی۔ اس کا سونے کا محل تھا۔ اس کے سونے کے محل کے باہر تانیہ کو بے ہوش چھوڑ گئے۔ جب وہاں کے پہرے داروں نے پوچھا تو ان بونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چائے وفات میں انسانی بچی کسی نے گرا دی تھی، شاید اس کو مارنے کے لیے پھینکا گیا تھا، لیکن یہ بے قصور ہے، ہم اسے مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس نے بہت التجا کی، اس نے بہت شور مچایا، اس لیے ہم اسے کنویں سے نکال کر یہاں پر باہر لے آئے ہیں، اس کو کاشگن کے حوالے کر دو۔ تبھی محل کے پہرے دار تانیہ کو اٹھا کر محل میں لے آئے۔ کاشگن کو جب خبر ملی کہ چائے وفات کی مخلوق، کنویں کی مخلوق کسی انسانی لڑکی کو باہر لے کر آئے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا بہت خوبصورت لڑکی تھی جو بے ہوش تھی، شاید وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی کنیزوں سے یہ کہا کہ اس کو آرام گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ کنیزوں نے اٹھا کر تانیہ کو ایک بہت خوبصورت محل کے کمرے میں بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے پہرے میں وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ کو جب ہوش آیا تو تانیہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ تانیہ کی آنکھ کھلی تو تانیہ نے خود کو بہت خوبصورت بستر پر اور بہت بڑے محل کے کمرے میں پایا۔ پاس بہت خوبصورت کنیزیں بھی موجود تھیں۔ تبھی تانیہ فوراً سے اٹھی اور گھبرا کر بولی، میں کہاں پر ہوں؟ ان کنیزوں نے بہت مؤدبانہ انداز میں یہ کہا، آپ کاشگن کی بستی میں ہیں، آپ کو کنویں کی مخلوق یہاں پر چھوڑ گئی ہے۔ ہمارے راجہ کاشگن آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئیں، آپ جلدی سے اٹھیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ تبھی تانیہ نے کہا، ہاں مجھے پانی پینا ہے۔ تبھی کنیزوں نے بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ تانیہ کو بڑے خوبصورت برتن میں پانی پلایا۔ جب تانیہ نے پانی پی لیا تو اس کے بعد تانیہ کو کنیزوں نے اشارہ دیا کہ آپ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیں۔ تانیہ نے جب ہاتھ منہ دھونے کے لیے اٹھنا چاہا تو ان کنیزوں نے تانیہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے تھی جیسے اس کی خادمیں ہیں اور اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تانیہ نے کہا، نہیں مجھے اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں کر سکتی ہوں۔ تبھی وہ کنیزیں بولیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جیسے ہی تانیہ وہاں سے ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تو ایک خوبصورت لباس کنیزیں اس کے لیے لے کر کھڑی تھی۔ تانیہ نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تبھی کنیزوں نے یہ کہا، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو اس خوبصورت لباس سے آراستہ کیا جائے۔ تبھی تانیہ نے وہ لباس پہن لیا اور ان کنیزوں نے یہ کہا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے راجہ کے دربار میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تانیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ لوگ چلیں۔ تبھی وہ تانیہ کو ساتھ لیے کاشگن کے دربار میں پہنچی۔ وہ ایک خوبصورت چہرے والا عمر رسیدہ آدمی تھا جو سامنے اپنے ایک چھوٹے سے تخت پر برجمان تھا۔ جیسے اس نے تانیہ کو دیکھا وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہا۔ وہاں پر اس کے تخت کے پاس ہی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس کے ارد گرد اور کنیزیں موجود تھیں۔ انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ تانیہ کو وہاں پر بٹھایا۔ تبھی کاشگن نے تانیہ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ یہاں پر کیسے پہنچی؟ آپ کو آخر کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ تبھی تانیہ نے بتایا کہ مجھے راکال نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس سے پہلے تانیہ اسے کوئی اور داستان سناتی، اس نے تانیہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ تانیہ نے پوچھا، آپ اتنے ازردہ کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تبھی کاشگن نے یہ کہا، میں بہت مجبور باپ ہوں، میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا جو میری کل وراثت ہے، راشمون پچھلے 2 سال سے کاوری کے شہر میں بے ہوش ہے، وہ اپنی نیند سو رہا ہے، اگر اس کا شہر نہ ٹوٹا تو
تو وہ ساری زندگی اسی طرح سے سویا رہے گا۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ تبھی کاشگر نے بتانا شروع کیا، یہاں سے کچھ دور ایک وادی ہے، کاوری کی وادی، وہ ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ وہ شکار کی غرض سے کاوری کی وادی میں چلا جاتا تھا۔ کاوری کی وادی میں جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں پر کاوری کی بیٹی ساربیری کو دیکھا۔ ساربیری بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ جیسے ہی راشمون نے ساربیری کو دیکھا، وہ شکار کو بھول کر ساربیری کے پیچھے جانے لگا۔ کاوری کو جب یہ پتہ چلا کہ کاشگن کا بیٹا یہاں پر میری بیٹی کے پیچھے آیا ہے تو اس کو بہت سا غصہ آیا۔ اس نے اسی ٹائم میرے بیٹے راشمون پر سحر کر دیا اور اس کو نیند میں سلا کر ایک شیشے کے تابوت میں میرے محل بھجوا دیا۔ اس کا سحر کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے 3 مورتی کے۔ میں 10 لوگوں کو وہاں پر بھیج چکا ہوں، 10 کے 10 لوگ موت کی بھیٹ اتار دیے گئے ہیں۔ 3 مورتی 3 منہ والا شیطان ہے، ایسا شیطان جو 3 کہانیاں سناتا ہے۔ اگر اس کی کہانی کے دوران کوئی بھی بول پڑے تو وہ اس کو مار دیتا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا تم میرے بیٹے کو بچانے کے لیے 3 مورتی کی کہانی سنو گی؟ اگر تم نے 3 مورتی کی کہانی بنا کچھ بولے سن لی تو میرے بیٹے کا سحر ٹوٹ جائے گا، وہ میرے بیٹے کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ میں تم سے مدد کا طلبگار ہوں۔ یہ کام صرف انسان ہی کر سکتے تھے۔ میں 10 انسانوں کو وہاں پر بھیج چکا ہوں لیکن 10 کے 10 انسان مارے گئے۔ میں کب سے کسی انسان کے انتظار میں تھا کہ کوئی انسان یہاں پر آئے تو میں اس کو وہاں پر بھیج سکوں۔ تبھی تانیہ نے پوچھا، آخر انسان یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو جادو کے ذریعے اس کالی نگری میں بھیج دیا جاتا ہے، اور بہت سے انسان خود چلے اور جادو ٹونے کر کے اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اس کالی دنیا میں آ جاتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں جا سکتے، یہیں پر بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے انسان میرے سونے کے محل کی لالچ میں بہت سے ایسے چلے کرتے ہیں، تو جب یہاں پر قید ہو جاتے ہیں تو میں ان کو 3 مورتی کے آگے بھیج دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے میرے بیٹے کا سحر توڑ دیا تو میں ان کو اس کے بدلے میں وہ سب کچھ دوں گا جو وہ چاہتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں پر جا کر جب 3 مورتی کہانی سناتا ہے تو وہ بول پڑتے ہیں، کہانی کے دوران بولتے ساتھ ہی وہ مار دیے جاتے ہیں، پھر ان کی لاش پہاڑ کی چوٹی پر پڑی ملتی ہے۔ میں مایوس ہوں، بے بس ہوں، تم میری آخری کرن ہو، کیا تم میری مدد کرو گی؟ تانیہ نے سوچا اور یہ کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے بدلے آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے واپس میرے بھائی کے پاس بھیج دیں گے جس کو ڈھونڈنے کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں۔ تبھی کاشگر نے یہ کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، تم پہلے میرے بیٹے کو زندہ کرنے کا میرا ساتھ دو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہاری کہانی بھی سنوں گا اور تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا، پہلے میں آپ کے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں راشمون کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی کاشگر نے یہ کہا، کیوں نہیں، میں آپ کو ابھی اس کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ تبھی کاشگر تانیہ کو لیے بڑے طریقے کے ساتھ بہت مشکل راستوں سے گزر کر راشمون کے کمرے میں پہنچا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو تبھی تانیہ نے دیکھا شیشے کے ایک تابوت میں بہت خوبصورت نوجوان اس طرح سے لیٹا ہوا ہے جیسے سو رہا ہے۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ تانیہ اس کو دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ تانیہ سانس لینا بھول گئی، اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے تانیہ کے دل میں کون سے جذبات جاگ اٹھے۔ تانیہ نے خود کو تیار کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی راشمون کو ضرور بچائے گی، کیونکہ وہ پہلی نظر میں دیکھتے ساتھ ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ تبھی تانیہ نے کاشگر سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور جائے گی اور 3 مورتی کی کہانی ضرور سنے گی، چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان سے بھی جانا پڑے، لیکن وہ ایک دفعہ کوشش ضرور کرے گی۔ جیسے ہی تانیہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، تو کاشگر بہت خوش ہو گیا۔ کاشگر نے تانیہ سے یہ کہا، چلو باہر چلتے ہیں۔ جیسے وہ وہاں سے باہر آئے تو کاشگر نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم انسان ہو لیکن میں تمہارا نام نہیں پوچھ سکا۔ تبھی تانیہ نے بتایا، میرا نام تانیہ ہے اور میں انسانوں کی دنیا سے ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی کاشگر نے یہ کہا، ٹھیک ہے، ابھی تم اپنی آرام گاہ میں جاؤ، کنیزیں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہیں گی، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا تمہیں مل جائے گا۔
لیکن کل تم تین مورتی کے محل میں میرے ساتھ جاؤ گی، وہاں پر جا کر تمہیں کہانی سننی ہوگی۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا، میں ضرور جاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے، میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا۔ کاشکن کو ایک نئی امید مل گئی، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، بالکل، آسمان والا چاہے گا تو یہ ضرور ہو جائے گا۔ تانیہ کو کنیزیں لیے اس کے آرام گاہ میں آ گئی۔ وہاں پر انہوں نے تانیہ کو طرح طرح کے لوازمات پیش کیے۔ تانیہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ان کنیزوں نے تانیہ کو رات کے لیے لباس پیش کیا جو رات کو پہن کر اسے سونا تھا۔ وہ لباس تانیہ نے پہن لیا۔ وہ کنیزیں اس کے پاس مدبانہ ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ تبھی تانیہ نے ان سے یہ کہا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ کنیزوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں حکم کیجیے۔ تانیہ نے کہا، نہیں، اب میں سونا چاہتی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ جیسے وہ گئی، تانیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کی کہانی سنو اور بیچ میں انسان بول نہ سکے؟ بول تو پڑتا ہی ہے، آخر میری مدد کون کرے گا؟ آج تانیہ کو راکال کی قید بہت یاد آ رہی تھی۔ جب وہ راکال کی قید میں تھی، جب راکال کی ڈائری اس کے پاس تھی تو اسے سب کچھ بتا دیتا تھا، اب وہ کس سے مدد کرے؟ پھر اسے خیال آیا، کاش دادا عظیم یہاں پر ہوتے، دادا عظیم نے تو مجھے بچا لیا تھا، کیسے راکال نے مجھے قید کیا تھا، مجھے بھوکا پیاسا ایک کوٹری میں بند کر دیا تھا، تبھی دادا عظیم نے میری مدد کی تھی، وہ گلہری جو سیب لے کر آئی تھی اور میں زندہ بچ گئی۔ کسی طرح سے دادا میری مدد کر دے۔ دادا آپ کہاں ہیں؟ میری مدد کو پہنچے، آپ کی بیٹی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں یہ سب صرف اپنے لیے ہی نہیں، اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں، میری مدد کریں۔ یہ سوچتے سوچتے تانیہ اس نرم بستر پر جیسے ہی لیٹی وہ سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا دادا عظیم اس کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تانیہ بیٹی، تم کیوں پریشان ہو؟ تبھی تانیہ نے یہ کہا، دادا عظیم، آپ جانتے ہیں نا، میں چائے وفات سے تو بچ گئی ہوں، لیکن یہاں پر آ کر ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ ایسا لگتا ہے ایک بار پھر میری جان کی بازی ہے، مجھے تین منہ والے شیطان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں مجھ سے پہلے 10 انسان جا چکے ہیں اور وہ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تین مورتی کی کہانی سنانے کے دوران کوئی انسان بولے تو وہ اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ دادا اب میں کیا کروں؟ تبھی دادا عظیم نے کہا، دیکھو بیٹا، کوئی بھی انسان اگر کہانی سناتا ہے تو اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ اس کی کہانی سب آرام سے سنیں۔ اس کے لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک خاص عمل دوں گا، وہ عمل تمہیں کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، تم گونگی ہو جاؤ۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا، کیسے گونگی بن جاؤں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ گونگی بن جاؤ، میں نے یہ کہا ہے کہ گونگی ہو جاؤ۔ وہ کیسے دادا؟ میں تمہیں ایک خاص عمل دوں گا۔ جب تم تین مورتی کے سامنے جاؤ گی، جس وقت تمہیں کہے گا کہ کہانی کا وقت شروع ہوتا ہے، تم وہ الفاظ 3 دفعہ دہرا لینا، تمہاری بولنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی اور تم چاہ کر بھی بول نہیں سکو گی، چاہے وہ تمہیں جتنا بھی اکسائے گا، چاہے وہ جتنا بھی تمہیں بلائے گا، تم جواب نہیں دے سکو گی، اور جب کہانی ختم ہو جائے گی تو تم یہ عمل دوبارہ کرو گی 3 بار، تو تمہاری بولنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی۔ یہ لفظ اچھی طرح سے یاد کر لو۔ تانیہ نے کہا، دادا عظیم، میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ کیا اور وہ الفاظ اچھی طرح سے یاد کر لیے۔ تبھی تانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی تانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے کمرے کے ریشم پردے اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے اس کے پاس سے کوئی اٹھ کر گیا ہے، گویا یہ صرف خواب نہیں تھی، دادا عظیم حقیقت میں اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ دادا عظیم نے کبھی بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا، اس لیے تانیہ کو خود پر یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی دادا عظیم اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح تانیہ سو گئی۔ صبح تانیہ سوئی ہوئی تھی تو ایک کنیز تانیہ کے پاس آئی۔ اس نے سرخ گلاب کی پنکھڑی کو تانیہ کے رخسار کے اوپر بہت آرام سے پھیرنا شروع کر دیا۔ جیسے تانیہ کو محسوس ہوا اس کے چہرے پر کچھ نرم و ملائم سا محسوس ہو رہا ہے، اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے خوبصورت چہرے والی کنیز کو اپنے پاس پایا۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تانیہ نے یہ کہا، مجھے آواز دے کر جگا لیتی۔ تبھی اس نے یہ کہا، نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم ایسے گستاخی نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ملا تھا کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑی کے ذریعے آپ کو نیند سے بیدار کیا جائے۔ کاشکن آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا، میں بالکل ابھی تیار ہوتی ہوں۔ تبھی 2 کنیزیں تانیہ کو غسل خانے کی طرف لے کر گئیں۔ جیسے ہی تانیہ اندر گئی وہ تانیہ کو غسل دینے کے لیے اندر آ رہی تھیں۔ تبھی تانیہ نے ان کو منع کر دیا اور یہ کہا، نہیں، غسل میں خود ہی لوں گی، آپ لوگ باہر جا سکتی ہیں، مجھے ایسی خدمت نہیں چاہیے۔ تبھی تانیہ غسل لے کر جیسے ہی غسل خانے سے باہر آئی تو ان کنیزوں نے تانیہ کو بہت خوبصورت لباس سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد تانیہ کو اپنے ساتھ لیے کاشکن کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس سے پہلے
کاشکن نے یہ حکم دیا کہ تانیہ کو ناشتہ پیش کیا جائے۔ ایک بہت بڑے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جب تانیہ نے نظر دوڑائی تو وہاں پر دنیا کے سارے لوازمات موجود تھے۔ تانیہ نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے کاشکن کے دربار میں چلی گئی۔ وہاں پر جانے کے بعد تانیہ نے بتایا کہ میں تیار ہوں، چلیے ہمیں تین مورتی کے محل جانا ہوگا۔ آخر وہ کہاں پر ہے؟ جس پر کاشکن نے یہ کہا، تین مورتی کا محل یہاں سے تھوڑا دور ہے، میں ابھی بگھی تیار کرواتا ہوں، جانے کے لیے ہم سواری تیار کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انتظامات پورے ہو گئے۔ تبھی کاشکن کے پہرے داروں نے آ کر یہ کہا کہ باہر سواری تیار ہے، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو سفر شروع کیا جائے۔ کاشکن نے یہ کہا ٹھیک ہے، پہرے داروں کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تبھی تانیہ، کاشکن اور اس کے ساتھ اس کے پہرے دار محل سے باہر نکلے تو سامنے بہت خوبصورت بگھی تھی، سفید کلر کی بگھی تھی جس کے چاروں طرف پھول تھے اور آگے سفید گھوڑے تھے۔ پیچھے مسلح افواج کی طرح کافی زیادہ اسلحے میں موجود اس کے پہرے دار تھے۔ تبھی سفر شروع ہوا۔ تھوڑا سا لمبا سفر تھا، راستہ کٹھن تھا، پہاڑی راستوں سے گزر کر خوبصورت میدان آئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی پتھریلی چٹان نظر آئی جس کے اوپر جانے کے لیے بے تحاشا سیڑھیاں تھیں۔ جیسے ہی وہاں پر جا کر قافلہ رکا تو پہرے داروں نے آ کر بگھی کا دروازہ کھولا۔ بڑی عزت کے ساتھ کاشکن اور تانیہ نیچے اترے۔ تبھی کاشکن نے یہ کہا، ہمیں یہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہوگا، تین مورتی کا محل اوپر ہی ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گئے، تانیہ کا راستے میں 3 دفعہ سانس پھولنے لگ گیا، وہ بہت تھک گئی تھی۔ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچی، تانیہ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، جبکہ اس کے مقابلے کاشکن بوڑھا بھی تھا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہی فرق تھا انسان اور غیر مرئی مخلوق میں۔ تبھی اس نے تانیہ سے یہ پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تانیہ نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میں تھوڑی سی تھک گئی تھی۔ جیسے تانیہ نے نظر دوڑائی، سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ تانیہ نے یہ کہا کہ کیا یہ محل کا دروازہ ہے؟ تبھی کاشکن نے یہ کہا ہاں، یہ تین مورتی کا محل ہے۔ دیکھو تانیہ، وہ تمہیں کہانی سنائے گا، وہ 3 چہروں والا شیطان ہے، اس کی کہانی کے درمیان میں بولنا مت، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تانیہ نے یہ کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، آپ کا بیٹا ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو تانیہ، تم میری آخری امید ہو، مجھے بالکل بھی نا امید نہ کرنا۔ تانیہ نے کہا انشاءاللہ میں آپ کی امید پر پوری اتروں گی۔ تبھی وہ آگے بڑھے اور اس کاشکن کے ایک پہرے دار نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازے کے اوپر ایک بہت بڑا کنڈا تھا جس کو اٹھا کر 3 بار دروازے پر پٹکا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ایک بہت قداور شخص موجود تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تبھی کاشکن نے یہ کہا 3 مورتی کے لیے کسی کو لے کر آیا ہوں، وہ لڑکی بیٹھی ہے جو 3 مورتی کی کہانی سننے کے لیے آئی ہے، ہمیں 3 مورتی کے محل میں جانا ہے۔ تبھی اس تلوار باز نے یہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ ان کو لیے جیسے ہی اندر گیا، وہاں پر ایک بہت لمبا سرنگ نما راستہ تھا جس میں سے بامشکل ایک شخص جا سکتا تھا۔ وہ تلوار والا آدمی آگے چلنے لگ گیا اور تانیہ اور کاشکن اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ بہت تنگ سی ایک سرنگ سی تھی، ایک دم وہاں پر اندھیرا چھا گیا، تانیہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے ہاتھ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اس شخص نے یہ کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ناک کی سیدھ میں چلتی آؤ، راستہ صاف ہے، کسی چیز سے نہیں ٹکراؤ گی۔ تبھی کاشکن آگے بڑھا، اس نے تانیہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو اس اندھیری سرنگ سے باہر نکالا۔ تبھی وہ آدمی ان کو ایک کمرے کے اندر لے کر گیا، وہاں پر بہت خوبصورت قالین بچھا تھا، جیسے وہ قالین گھاس کا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تانیہ اور کاشکن وہاں پر بیٹھ گئے۔ تبھی ایک غضبناک آواز آئی، ایک کہکے کی آواز۔ وہ آواز 3 مورتی کی تھی۔ 3 مورتی نے کہا کاشکن تو پھر آ گیا، آج کس کو لے کر آیا ہے؟ تبھی کاشکن نے یہ کہا اس بار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا ہوں اور یہ تیری کہانی پوری سنے گی، تیری تینوں کہانیاں سنے گی۔ کاشکن نے کہا بس کر دے، اب اور کتنے لوگوں کو اس کی بھیٹ اتارے گا؟ سب لوگ میری کہانی کے دوران بولتے ہیں یہ تو پہلی کہانی بھی نہیں سن سکے گی، اس کی زندگی پر رحم کر۔ تبھی کاشکن نے یہ کہا اس کی زندگی پر تو رحم کر۔ تبھی اس نے یہ کہا میرے پاس رحم کے لیے کچھ نہیں ہے، یا تو یہ مرے گی یا کہانی سنے گی۔ تبھی کاشکن نے یہ کہا یہ کہانی سنے گی اور اس کے بدلے میں تو میرے بیٹے راشمون پر کیا ہوا کاوری کا سحر توڑ دے گا۔ تبھی 3 مورتی نے یہ کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے کہانی سن لی تو پھر وہ سحر ٹوٹ جائے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تبھی اس نے کاشکن کو یہ کہا تم یہاں سے چلے جاؤ اور باہر اس کی لاش گرنے کا انتظار کرو۔
जैसे ही काशगन वहाँ से उठा उसने तानिया की तरफ देखा और कहा, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा, मेरी उम्मीद मत तोड़ना। तानिया ने उसे दिलासा दिया और कहा, मैं जानती हूँ, इंशाल्लाह ऊपर वाला ज़रूर मदद करेगा, आप बस दुआ कीजिए, आप जाइए, मैं कामयाब होकर लौटूंगी। तभी देखते ही देखते काशगन उसी अंधेरी सुरंग में गायब हो गया। अब तानिया उस कमरे में अकेली थी। तानिया को बहुत डर लग रहा था। तभी तीन मूर्ति ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहने लगा, ए लड़की, अगर तू मेरी कहानी के दौरान बोली तो समझ ले उसी वक्त तेरी मौत हो जाएगी। तानिया ने सर हिलाया और कहा, ठीक है। तभी तीन मूर्ति ने ये कहा, अब मैं तेरे सामने आऊँगा और अपनी कहानी शुरू करूँगा, अब तू बोल नहीं सकती। तानिया ने फिर सर हिलाया कि ठीक है। अभी तानिया सब कुछ देख ही रही थी। सामने दीवार इस तरह से टूटी जैसे दीवार फट रही है। जैसे ही दीवार फटी उसमें से एक काले रंग का तख्त बाहर उभरा। काले रंग के तख्त के ऊपर तीन कटे हुए सर पड़े हुए थे जो कि आपस में पेवस्त थे, जुड़े हुए थे। तानिया ने उन सरों को देखा तो वो घबरा गई, आखिर ये सर कैसे बोल सकते हैं। तभी तानिया को दादा अजीम का दिया हुआ अमल याद आया। तानिया ने जल्दी से वो अमल दोहरा लिया। उसके साथ ही तीन मूर्ति ने कहानी कहना शुरू की। अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। एक मुल्क में एक शहज़ादी रहती थी। शहज़ादी को अपनी कहानी सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। शहज़ादी अपनी सल्तनत से हर रोज़ एक खूबसूरत नौजवान लड़के को बुलवाया करती थी और उसको अपनी कहानी सुनाया करती थी। जब भी कोई लड़का कहानी के दौरान बोलता था तो तू जानती है उसका क्या हाल होता था? बता, बोल, तू जानती है उसका क्या हाल होता था? तानिया गूंगी हो चुकी थी। तानिया चाहकर भी नहीं जवाब दे सकी, बस वो तीन मूर्ति के एक चेहरे की तरफ देखती रही। तभी वो हैरान हो गया कि ये बोली क्यों नहीं। तभी उसने ये कहा, हाँ भला तू कैसे जानेगी? जैसे ही कोई बोलता था तो उसी वक्त वो बादशहज़ादी जो थी वो अपने पालतू शेरों के हवाले उन नौजवानों को कर देती थी। वो शेर उसके कमरे में चल फिर रहे होते थे और अगर उसकी कहानी के दौरान कोई भी लड़का बोलता था तो वो शेर उसको चीर फाड़ कर खा जाते थे। अभी तानिया ये सब देख ही रही थी कि तीन मूर्ति की कटी हुई गर्दनों के पीछे से तीन बहुत बड़े बड़े शेर निकले। देख, वो ऐसे ही शेर थे। इन शेरों को देखकर तू डर रही है ना? बोल, इस बात का जवाब दे। तानिया चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अगर तानिया की बोलने की सलाहियत सलब ना होती तो शायद वो बोल भी पड़ती। तानिया बस हैरत से देखती जा रही थी। तानिया ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं कि अभी ये तीनों शेर मुझे खा जाएंगे। तानिया कुछ भी नहीं बोली। तभी तीन मूर्ति हैरत ज़दा होकर ये सब माजरा देख रहा था कि कैसे कोई इंसान इतना निडर हो सकता है। वो डर क्यों नहीं रही? उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तभी चंद लम्हे बाद शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आई और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। जब तानिया ने डरते डरते आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था। तीन मूर्ति का एक भयानक चेहरा था जिसके ऊपर एक चमकीली आंख थी। उसने हैरत ज़दा होकर कहा, तू डरी नहीं? मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, जादूगरों का जादूगर। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अपने पास इतने बड़े बब्बर शेर देखकर भी ना डरे और मेरी बात का जवाब ना दे। तभी ये कहते साथ ही उसका पहला चेहरा जो था वो मरियल सा हो गया। उसकी आंख की चमक ख़त्म हो गई और ऐसा लगा कि वो पथरा गया है। तभी वो तख्त हिला और दूसरा चेहरा सामने आया। दूसरे चेहरे ने भी बिल्कुल उसी तरह से एक कहानी कहना शुरू की और हर हरबा अपनाया कि तानिया बोल सके, पर तानिया नहीं बोली, ना ही डरी। वो चेहरा भी उसी तरह से मरियल सा हो गया और पथरीला होकर सहम गया। तभी तीसरा चेहरा सामने उभरा। उसने एक बहुत डरावनी कहानी शुरू की, हर तरह का हरबा अपनाया कि तानिया ज़ुबान खोले, लेकिन तानिया की बोलने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही तीसरे चेहरे ने भी कहानी सुनाई और तानिया नहीं बोली तो उसके चेहरे के ऊपर शिकस्त के आसार उभरे। उसकी चमकीली आँख की चमक ख़त्म हो गई और वो घबरा कर बोला, तू तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली, तू तो मेरे से भी बड़ी जादूगरनी निकली। आज तक ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ कि तीन मूर्ति कोई कहानी सुनाए और कोई इंसान बोले ना। भला ये कैसे मुमकिन है कि तेरे सामने इतनी चीज़ें आई हैं, ना तू डरी, ना तू भागी, ना तू चीखी, ना तू चिल्लाई और ना ही तू बोली, बस चुपचाप बैठी रही। तू जीत गई, मैं हार गया। तू आज़ाद है, तू बोल सकती है, अब मेरा सहर तुझे मार नहीं सकता। तभी तानिया ने जल्दी जल्दी दादा अजीम के बताए हुए वो तीनों कलमात दोहराए और उसकी बोलने की सलाहियत वापस आ गई। जैसे ही तीन मूर्ति ने कहा, मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, बता मुझे क्या करना होगा। तभी तानिया ने ये कहा, अब तुम्हें राजमून पर किया गया कावरी का सहर तोड़ना होगा और उसको दोबारा से ज़िंदगी देनी होगी। तभी तीन मूर्ति ने ये कहा, ठीक है, जैसा तू चाहेगी ऐसा ही होगा, अब तू जा यहाँ से।
اور کاشکن کو بتا دے اس کا بیٹا اب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی تانیہ وہاں سے اٹھی جلدی سے اس اندھیری سرنگ میں داخل ہوئی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا اور وہاں پر اس کو لے جانے والا باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے کیسے کر کے تانیہ اس اندھیری سرنگ سے باہر نکلی تو وہ دروازہ سامنے تھا جہاں وہ عجیب و غریب شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ تانیہ وہاں پر پہنچی وہ تانیہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھی کہ کوئی زندہ انسان اس سرنگ سے باہر نکلا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب تانیہ باہر نکلی تو سیڑھیوں کے نیچے بگی کے پاس کاشکن ٹہل رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا کیونکہ تانیہ بہت اونچائی پر تھی، یہاں تک کہ آسمان تک اونچائی پر تھی۔ جیسے اس نے تانیہ کو دیکھا وہ تیزی سے سیڑھیوں کو چڑھنے لگ گیا۔ ادھر سے تانیہ خوشی کے مارے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ جیسے اس نے تانیہ کو زندہ دیکھا اس میں جان پڑ گئی، وہ یہاں تک کہ وہ سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچ گیا۔ تانیہ بھی بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں آ گئی۔ ابھی اس سے پہلے کچھ کہتی تانیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی اتر رہا ہے۔ جب تانیہ نے پیچھے دیکھا تو ایک نقاب پوش شخص تھا جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ تانیہ اور کاشکن کے پاس سے گزر کر نیچے اتر گیا۔ تبھی کاشکن نے پوچھا کیا ہوا؟ تانیہ نے کہا فتح، میں جیت گئی، اب وہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے تانیہ سے یہ کہا کہ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری اندھیری دنیا میں امید کا چراغ صرف تم ہی ہو، تم نے کر دکھایا۔ چلو آؤ اب محل واپس چلتے ہیں، اب راشمون کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے میری زندگی واپس دے دی۔ تانیہ بھی بہت خوش تھی کہ وہ فتح یاب ہو گئی اور اس نے اس حسین خوبصورت لڑکے کو بچا لیا۔ جیسے وہ بگی کے پاس بڑھنے لگے وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیلے لباس والا عجیب و غریب نقاب پوش شخص پہلے بگی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تانیہ کو اشارہ کیا بگی میں بیٹھنے کا اور خود بگی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تانیہ بگی میں سوار ہوئی۔ کاشکن بگی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کاشکن کو روک دیا اور اشارہ کیا کہ گھوڑے پر آئے۔ کاشکن گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس طرح سے قافلے نے اپنا راستہ پکڑا۔ سارے راستے تانیہ یہ سوچتی رہی آخر یہ شخص کون ہے، کیا اس سے پوچھوں یہ کون ہے اور یہ ساتھ کیوں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ساتھ کیوں آ رہا ہے۔ تانیہ سہم کے بیٹھی رہی یہاں تک کہ کاشکن کا محل آ گیا۔ جیسے ہی کاشکن کا محل آیا وہاں پر ابھی قافلہ رکا ہی تھا کہ وہ عجیب و غریب پیلے لباس میں ملبوس شخص نیچے اترا اور تیزی کے ساتھ سونے کے محل میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ محل کا مالک ہو۔ کاشکن اور تانیہ بڑے آرام سے اس کو دیکھتے ہوئے بگی سے نیچے اترے اور محل کی طرف چلنے لگ گئے۔ جیسے وہ محل کے اندر داخل ہوئے تو وہ پہلے ہی اندر جا چکا تھا، یہاں تک کہ پہرے دار بھی اس کو روک نہیں سکے۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہوا فوراً سے راشمون کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تانیہ اور کاشکن بھی اس کے پیچھے پیچھے راشمون کے کمرے میں پہنچے۔ جیسے وہ راشمون کے کمرے میں پہنچے تو وہ پیلے لباس والا عجیب و غریب شخص وہاں پر موجود تھا۔ وہ شیشے کے تابوت کے پاس کھڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تبھی ایک دم سے اس نے اپنے ہاتھ بند کیے اور 3 مکے راشمون کے شیشے کے تابوت کے اوپر مارنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جوتے نکالے، اپنے جوتے نکال کر لکڑی کے جوتے اس نے جو پہنے ہوئے تھے اس نے ہوا میں اونچے کیے اور 3 دفعہ جوتوں کو آپس میں زور زور سے مارا اور اس کے بعد زور سے ایک جوتا راشمون کے شیشے کے تابوت کے اوپر دے مارا۔ تابوت کا منہ کھل گیا، راشمون ہوا میں لہراتا ہوا اوپر آیا۔ تبھی اس شخص نے جوتے نیچے رکھے اور راشمون کو اٹھا لیا اور اٹھا کر فرش پر لٹایا۔ اس کے بعد ایک جوتا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا جوتا اس نے راشمون کے چہرے کے پاس رکھ دیا۔ تبھی اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی جوتا راشمون کے چہرے کے پاس گیا راشمون نے 3 دفعہ گہرا سانس لیا۔ پھر اس نے دوسرا جوتا بھی راشمون کے سینے کے اوپر رکھ دیا تو راشمون نے آنکھیں کھول دیں۔ تبھی اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور راشمون کو لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی اس نے کچھ پڑھ کر اپنا بایاں ہاتھ راشمون کے ماتھے کے اوپر رکھا اور ایک پھونک مار دی اور فوراً سے پیچھے ہٹا، اپنے جوتے پہنے، راشمون کو ہاتھ کا اشارہ دے کر کھڑا کیا۔ راشمون کھڑا ہو گیا۔ راشمون نے سب سے پہلے اپنے باپ کاشکن کو دیکھا اور بھاگتا ہوا اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا اس طرح سے مل رہے تھے جیسے بہت زمانوں کے بعد ملے ہوں۔ وہ بہت زیادہ اداس تھے، دونوں رونے لگ گئے۔ تبھی وہ پرسرار آدمی محل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے بھاگی کہ دیکھ سکے وہ کون ہے، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ تبھی جیسے ہی تانیہ اندر آئی تانیہ نے اونچی آواز میں یہ کہا وہ جا چکا ہے، وہ غائب ہو چکا۔ تبھی راشمون کی نظر پڑی کہ اس کمرے میں اس کے باپ کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ جیسے اس نے تانیہ کو دیکھا، اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، وہ تانیہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تانیہ کی نظر جب راشمون پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کسی
2 پہاڑوں کے اوپر بجلی چمکی ہے۔ تبھی اس نے پوچھا بابا یہ لڑکی کون ہے؟ تبھی کاشکر نے یہ کہا یہ تانیہ ہے، یہ انسانوں کی دنیا سے آئی ہے، اسی نے تمہیں بچایا ہے، اسی نے 3 مورتی کی کہانی سنی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 2 سال سے سو رہے تھے، تم کاویری کے شہر میں تھے، اگر یہ تمہیں نہ بچاتی تو شاید تم ساری زندگی اسی طرح سے سوئے رہتے۔ اس نے تانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی راشمو نے یہ کہا بابا اب یہاں سے باہر چلیں، مجھے اس کمرے میں نہیں بیٹھنا، ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ تبھی وہ تینوں باہر نکلے، ہر طرف محل میں چراغاں کیے گئے۔ تبھی ان لوگوں نے کھانا کھایا، وہ لوگ بہت خوش تھے۔ کاشکر نے یہ کہا تانیہ اب میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئی۔ تبھی تانیہ نے ساری کہانی سنائی، کس طرح سے اس کے بھائی محسن راؤ کو قید کیا گیا، وہ اپنے بھائی محسن راؤ کو بچانے کے لیے آئی تھی، ہر حال میں اس کو بچانا چاہتی تھی، جس کے اوپر بقا کا جادو تھا۔ اس کے بعد بقا نے اس کو راکال کے آگے پیش کر دیا، راکال کی بات نہ ماننے پر راکال نے اس کو چائے وفات میں گرا دیا، چائے وفات کی مخلوق نے اس کو زندہ بچا لیا، اس کو اس ابلتے کھولتے تیل میں گرنے نہیں دیا اور یہاں پر لے آئے۔ تبھی کاشکر نے یہ کہا ٹھیک ہے اب تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، ہم شام کو طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تانیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، راشمون کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تبھی تانیہ اپنے کمرے میں گئی، وہاں پر جیسے ہی گئی تو کنیزیں اس کے انتظار میں موجود تھیں، جو اس کو لباس سے آراستہ کرنے کے لیے اور اس کو آرام کرنے کے لیے اس کی خدمات کے لیے کھڑی تھی۔ تانیہ جب اندر آئی تو اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئی، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد تانیہ نے پوچھا محل میں کیا ہو رہا ہے؟ تبھی کنیزوں نے یہ بتایا کہ آج بہت بڑا جشن ہے، بستی کے سبھی امراء آئیں گے، آپ کو بھی وہاں پر آنا ہے، آپ کے لیے بہت خوبصورت لباس تیار کیا گیا ہے، کاشکر نے کہا ہے کہ آپ کو سجا سنوار کر وہاں پر بھیجا جائے۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا مجھے کیوں؟ تبھی کنیزوں نے یہ کہا ہمیں حکم ملا ہے، آپ کو چلنا ہوگا۔ تبھی رات جشن کا وقت آ گیا، تانیہ کو ایک بہت زرق برق خوبصورت لباس میں تیار کیا گیا۔ جیسے ہی تانیہ کو لے کر کنیزیں باہر آئیں تو کاشکن کے تخت کے پاس بہت اونچی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک اور کرسی تھی، وہاں پر کنیزوں کے کہنے کے مطابق تانیہ کو اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ تانیہ محل میں سب سے اونچی کرسی پر تھی اور اس کے ساتھ ہی راشمون کی کرسی تھی، جبکہ کاشکن اپنے تخت پر تھا۔ بستی کے جو بھی لوگ آتے تھے تانیہ کے قدموں میں تحفے تحائف رکھ رہے تھے۔ تب باری آئی کاشکن کے تحفہ دینے کی، کاشکن نے بہت خوبصورت بہت بیش قیمت ہیروں کا ہار تانیہ کے گلے میں ڈال دیا، جس سے تانیہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب تانیہ کو ہی دیکھتے جا رہے تھے، تانیہ کا حسن دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کہ تانیہ کتنی خوبصورت ہے۔ جشن ختم ہونے کے بعد تانیہ نے کاشکن سے یہ کہا میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دیا جائے، میری مدد کریں، میں اپنے بھائی کو یہاں پر بچانے کے لیے آئی ہوں اور ہر قیمت میں اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو میں اپنے بھائی کو بچا نہیں سکوں گی، آپ چائے وفات کی مخلوقات سے کہیں کہ مجھے واپس وہیں پر پہنچا دیں۔ تبھی کاشکر نے یہ کہا ٹھیک ہے میں کنویں کی مخلوقات کو بلاؤں گا، لیکن میں مجبور ہوں، وہ تمہیں صرف چائے وفات سے باہر پہنچا سکتی ہیں، اس سے آگے جانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا مجھے منظور ہے، بس مجھے چائے وفات تک پہنچا دیا جائے، آگے جانے کا راستہ میں ڈھونڈ لوں گی۔ تبھی کاشکر نے یہ کہا کیا تم کچھ عرصہ ہمارے لیے رک نہیں سکتی؟ یہاں پر سب تمہیں بہت محبت کرنے لگے ہیں اور جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے مجھے کسی خدمت کا موقع تو دو، تمہیں کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ تانیہ نے کہا نہیں، آپ نے جو ہیروں کا ہار دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر تم حکم کرو تو تمہارے لیے سونے کا محل بنوا دوں۔ تانیہ نے ہنس کر کہا نہیں، میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، بھلا ہمارے لیے یہ سونے کا محل کس کام؟ تبھی کاشکر نے یہ کہا ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، میں چاہتا تھا تم کچھ دن رک جاؤ۔ تانیہ نے کہا نہیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ کب جانا چاہتی ہو؟ تانیہ نے کہا بس چلے تو ابھی۔ اس نے کہا ابھی تو نہیں، صبح کنویں کی مخلوقات آئیں گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تبھی تانیہ نے اسے اجازت طلب کی اور اپنے کمرے میں آ گئی، وہاں پر خادمائیں موجود تھیں۔ کنیزوں نے تانیہ کا وہ زرق برق والا لباس اتارا اور اس کو ایک نرم سا لباس دیا۔ تانیہ کو عادت نہیں تھی ایسے لباس پہننے کی، آج وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہے۔ تبھی تانیہ نے ساری کنیزوں سے یہ کہا اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ جیسے ہی وہ گئی تانیہ اس ریشمی بستر پر لیٹ گئی اور سامنے کھڑکی میں چاند کو دیکھنے لگی، چاند کی چاندنی تانیہ کے چہرے پر پڑ کر اس کو اور بھی خوبصورت کر رہی تھی۔ تبھی اس کی کھڑکی کے اوپر کچھ گلیاں لہرائیں، تانیہ نے جیسے ہی دیکھا باہر کوئی تھا، تانیہ نے کھڑکی پر دیکھا تو راشمون تھا۔ تانیہ نے کہا راشمون تم؟
اس نے کہا کیا تم جاگ رہی ہو؟ تانیہ نے کہا ہاں جاگ رہی ہوں، چاند کو دیکھ رہی تھی۔ راشمون نے کہا کیا تمہیں چاند کو دیکھنا پسند ہے؟ تانیہ نے کہا بہت۔ تبھی راشمون نے کہا میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو، تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی تانیہ نے کہا تم آ جاؤ نا اندر۔ اس نے کہا نہیں تم باہر آ جاؤ۔ تبھی تانیہ نے کہا ٹھیک ہے میں باہر آتی ہوں۔ راشمون نے کہا میں تمہارے کمرے کے دروازے پر آ رہا ہوں، تم بھی آؤ۔ تبھی تانیہ نے اپنا لباس درست کیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا راشمون باہر کھڑا تھا۔ وہ راشمون کے ساتھ تیرتی ہوئی محل کے تالاب کے پاس آئی۔ دونوں وہاں پر چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ راشمون نے یہ کہا دیکھو تانیہ، ابھی میرے بابا کنویں کی مخلوق سے بات کر رہے تھے جو کل صبح تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، تم کیوں جا رہی ہو؟ تم نہ جاؤ۔ تانیہ نے کہا میں مجبور ہوں، میں اس دنیا میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آئی تھی، میں اس دنیا میں نہیں رک سکتی، مجھے اپنے بھائی کے لیے جانا ہے، آخر تم کیوں چاہتے ہو کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ تبھی راشمون نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھے اپنی دنیا میں نہیں لے جا سکتی؟ تانیہ نے کہا تم میری دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم وہاں پر نہیں رہ سکتے۔ تبھی راشمون نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تبھی وہ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چاہ کر بھی تانیہ کو نہیں روک سکا، اس کا دل بہت بھاری تھا۔ وہ چلتا ہوا جیسے ہی واپس پلٹا تانیہ اس کو روکتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکا۔ تانیہ نے بہت التجا کی رکو میری بات سنو، لیکن وہ محل میں چلا گیا، شاید وہ دکھی تھا۔ تبھی کنیزیں وہاں پر آ گئی اور تانیہ سے یہ کہنے لگی آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ تانیہ نے کہا نہیں۔ تبھی تانیہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح جب پھول کی پگڑی کے ساتھ ایک کنیز نے تانیہ کو جگایا تو تانیہ جاگ گئی۔ تانیہ نے جب کنیز کو دیکھا تو کنیز نے یہ کہا کاشکن آپ کے انتظار میں ہے۔ تبھی تانیہ نے کاشکن کا نام سنتے ہی جلدی سے اٹھی، تیار ہوئی، اپنے کمرے سے باہر نکلی، کاشکن کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کاشکن نے یہ کہا کہ باہر کنویں کی مخلوق تمہارے منتظر ہیں، وہ تمہیں چائے وفات تک لے جائیں گے۔ تانیہ نے بہت شکریہ ادا کیا۔ تبھی وہاں سے باہر نکلتے نکلتے کاشکن نے تانیہ سے یہ کہا میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، تم نے میرے لیے جو کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اوپر والا تمہیں ہر جگہ پر خوش رکھے اور تم اپنے بھائی کو یہاں پر لے جانے سے کامیاب ہو جاؤ۔ تبھی تانیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تانیہ کی نظریں راشمون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تانیہ نے پوچھا راشمون کہاں ہے؟ تبھی کاشکن نے یہ کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، رات بھر سویا نہیں، جگا دوں؟ تانیہ نے کہا نہیں رہنے دیجیے، اگر وہ سو رہا ہے تو سونے دیں۔ تبھی تانیہ محل کے دروازے پر آئی، وہاں پر ایک کرسی تھی جہاں پر کنویں کی مخلوقات ہاتھ باندھے کھڑے تھے، وہ دو بونے تھے جو تانیہ کو یہاں پر لے کر آئے تھے۔ تبھی تانیہ نے دیکھا راشمون بھی وہاں پر آ گیا، اس کا چہرہ بہت اداس تھا، اس نے تانیہ کو محبت کی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے تانیہ کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، کاش تم یہاں پر نہ آتی اور مجھے نہ جگاتی اور نہ ہی مجھے تم سے محبت ہوتی، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تبھی اس نے اپنے لباس میں سے ایک تر و تازہ گلاب کا پھول نکال کر تانیہ کو دیا اور کہا یہ میں تمہارے بالوں میں لگانا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے اس کی خواہش کی قدر کی اور اس کے پاس جا کر اپنے ریشمی بال اس کے آگے کیے۔ اس نے تانیہ کے بالوں میں گلاب کا پھول لگا دیا اور یہ کہا یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، جس دن یہ مرجھا گیا سمجھ لینا کہ میں مر گیا ہوں۔ تبھی تانیہ نے یہ کہا میں دعا کرتی ہوں یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی راشمون۔ تبھی تانیہ کو راشمون نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے تانیہ سے یہ کہا بس اب چلی جاؤ، اب یہاں پر نہ رکو، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تبھی تانیہ کاشکن سے اجازت لے کر جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، بونوں نے کرسی کو اٹھانا شروع کیا۔ تانیہ نے دونوں کو ہاتھ لہرایا، تبھی وہ بونے ہوا کے گھوڑوں پر سوار بہت اونچائی پر چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے محل غائب ہو گیا اور تانیہ نے دیکھا ایک اندھیری سرنگ ہے جس کے اندر کرسی جا رہی ہے۔ وہ ایک ایسی سرنگ تھی جس میں سے گزر کر چائے وفات کنویں میں جایا جاتا تھا۔ جیسے ہی تانیہ وہاں پر گئی اس نے دیکھا کہ وہ چائے وفات کے اندر ہے، نیچے کھولتا ہوا تیل تھا جس میں اگر وہ گرتی تو شاید اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ تانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ تبھی تانیہ نے بونوں سے یہ کہا مجھے جلدی سے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تبھی بونوں نے اور سپیڈ تیز کی اور جلدی سے تانیہ کو چائے وفات کے باہر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور یہ کہنے لگے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، نہ ہی یہاں پر رک سکتے ہیں۔ تانیہ نے انہیں کہا بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو۔ تبھی بونوں نے الٹی کلا بازی کنویں میں لگا دی۔ اب تانیہ وہاں پر اکیلی تھی، اسی پتھر پر جہاں پر اکال نے کھڑے ہو کر تانیہ کو چائے وفات میں گرانے کا حکم دیا تھا۔ لسنرز اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیا وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا تانیہ محسن راؤ تک پہنچ جائے گی، کیا تانیہ کو راستہ ملے گا کہ وہ اپنے بھائی محسن راؤ تک پہنچ سکے، یا اب پھر کوئی نئی مصیبت تانیہ کے منتظر ہوگی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ہوش ربا ناول کی اگلی ایپیسوڈ سننی ہوگی جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں۔
تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.